جب اسے ہوش آیا تو آمنہ اور ہیرا اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی ہوئی تھی۔ ماما، ہیرا، عمر سے کہے نا میں ناراض نہیں ہوں، مجھ سے بات کریں، میں ناراض نہیں ہوں۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ ہیرا نے روتے ہوئے اسے گلے لگایا تھا۔ صفا، صبر کرو صفا۔ کیسے کروں ہیرا؟ تم بتاؤ نا کیسے کروں؟ آنسوؤں سے چہرہ تر ہو رہا تھا۔ میرے بچے مجھے چھوڑ گئے اور اب عمر، اس نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ وہ ہیرا سے لپٹ کر روئی تھی۔ میں کیا کروں گی ہیرا، میں کیسے جیوں گی عمر کے بنا؟ میں کیسے؟ روتے روتے اس کی آواز رند گئی تھی۔ فاطمہ جہاں زیب اور حسین جہاں زیب کی حالت ناقابل بیان تھی۔ 2 دن میں ان کا آنگن اجڑ گیا تھا۔ ان کی پوتیاں ان کی جان تھیں جو انہیں چھوڑ گئیں۔ پھر ان کا اکلوتا بیٹا عمر، وہ دونوں غم سے نڈھال تھے۔ عمر جہاں زیب سفید کفن میں لپٹا اس کے سامنے تھا۔ وہ اس کے چہرے کو چھونے لگی۔ بیٹا میت کو ہاتھ نہیں لگاتے، رحمت بی بی نے اسے روکا۔ میت؟ میت نہیں ہے یہ۔ وہ پھر چیخنے لگی۔ عمر ہے میرا، میرا عمر ہے۔ فاطمہ بھی بیٹے کے غم میں نڈھال تھی۔ اسے ہیرا سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہیرا، صفا کو اندر لے چلو، جینٹس میت اٹھانے آئیں گے۔ صبرینہ بھابی نے ہیرا کو مخاطب کیا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ عمر اٹھو پلیز، مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ وہ پاگل ہو رہی تھی۔ صفا، ہیرا نے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ زہاب اندر آیا، اس کی حالت بہت خراب تھی۔ عمر صرف اس کا بہنوئی نہیں تھا، وہ دونوں کالج کے زمانے سے ساتھ تھے۔ عمر اس کا واحد دوست تھا۔ زہاب نے صفا کو گلے لگایا۔ پلیز صفا، ایسے نہ کرو، عمر کو تکلیف ہوگی۔ زہاب اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ خود وہ بھی ٹوٹ گیا تھا، مگر بہن کا دکھ اسے مار رہا تھا۔ صفا ان کی اکلوتی بہن تھی، جس کو زمانے بھر کی خوشیاں دی گئی تھیں، مگر قسمت ماں باپ نہیں لکھتے نا، ورنہ اولاد کے دامن میں صرف سکھ آتے۔ زہاب اسے اس کے بیڈ روم میں لے گیا۔ پیچھے سے کلمہ شہادت کی آواز آئی۔ بھائی، وہ تڑپ اٹھی تھی۔ بھائی مت لے کے جائے نا۔ زہاب نے اسے ہیرا کے حوالے کیا تھا۔ اسے جنازے میں شریک ہونے جانا تھا۔ ہیرا، اس کا خیال رکھنا۔ آنسو پونچھتے ہوئے اس نے ہیرا کو اشارہ کیا تھا۔ جنازہ اٹھ گیا تھا۔ ڈاکٹر فاطمہ جہاں زیب کے آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ خاموش بیٹھی تھی۔ جوان بیٹے کی موت نے انہیں جیتے جی مار ڈالا تھا۔ آمنہ ابراہیم ان کے پاس بیٹھی تھیں۔ ان کا غم بہت بڑا تھا۔ بیٹی کو اجڑتے دیکھا تھا۔ نواسیوں کے بعد داماد بھی نہیں رہا۔ وہ کیا کسی کو دلاسا دیتی؟ ان کی اپنی ہمت جواب دے گئی تھی۔ حسین جہاں زیب نے جوان بیٹے کو کندھا دیا تھا۔ ان کے آنسو ان کے چہرے کو تر کر رہے تھے۔ کون کہتا ہے مرد نہیں روتے؟ زندگی میں کوئی ایسا پل بھی آتا ہے جہاں مرد روتا ہے، ٹوٹتا ہے، بکھرتا ہے، اور جب مرد روتا ہے نا تو اس کے آنسو عورت کے آنسوؤں سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ آج حسین جہاں زیب رو رہے تھے اور ان کے آنسو فاطمہ جہاں زیب سے زیادہ تھے۔ وہ لڑکھڑائے تھے۔ زہاب نے ان سے کندھا بدلنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آخری بار اپنے بیٹے کو اپنے کندھوں پہ اٹھا رہا ہوں، مجھے ہی اٹھانے دو۔ آنسوؤں میں ڈوبے لہجے سے وہ زہاب کو رلا گئے۔ عمر کو بچپن میں میرے کندھے پر بیٹھ کے پورے گھر کا چکر لگانے کا شوق تھا۔ آج آخری بار اس کو کاندھوں پہ سوار کیا ہے۔ اب میرا بیٹا کوئی فرمائش نہیں کرے گا کبھی۔ باپ کا دل رویا تھا۔ صبرینہ، ثانیہ اور ہیرا صفا کے پاس بیٹھی تھی۔ صفا، گھر چلو ہمارے ساتھ، صبرینہ نے کہا تھا۔ عدت وہیں پوری کرنا، یہاں رہو گی تو خود کو سنبھالنا مشکل ہوگا۔ انہوں نے صفا کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ صفا نے چپ کی چادر تان لی تھی۔ میت اٹھنے کے بعد سے وہ بالکل خاموش تھی، روئی بھی نہیں تھی، بس سر جھکائے بیٹھی تھی۔ صفا، پانی پیو۔ ہیرا نے اسے پانی پلایا تھا۔ اس نے بنا پسو پیش کے پی لیا۔ رحمت بھی کھانا لے آئی۔ ہیرا اس کے منہ میں نوالے ڈالنے لگی۔ وہ چپ چاپ کھاتی رہی۔ سب خاموش ہو گئے تھے۔ وہ نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ آمنہ ابراہیم نے اسے ساتھ چلنے کا کہا۔ اس نے نظر اٹھا کے غصے سے انہیں گھورا۔ کیوں جاؤں میں آپ کے ساتھ؟ آپ کو نہیں پتا عمر کو میرا آپ کے گھر رہنے جانا پسند نہیں ہے۔
وہ غصے میں بولی تھی، ابھی واپس آ کے ڈھونڈیں گے مجھے، عروہ اور ازا بھی یہاں زیادہ خوش رہتی ہیں۔ وہ حواسوں میں نہیں تھی۔ آپ جائیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے عمر کے ساتھ بھائی کی شادی کی شاپنگ بھی کرنی ہے، میں بعد میں آؤں گی۔ وہ صوفے سے اٹھ کے بیڈ پہ جا بیٹھی۔ آمنہ ابراہیم اس کی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی تھیں۔ ماما، میں صفا کے پاس یہی ہوں، آپ فاطمہ آنٹی کو دیکھیں، کل سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ ثانیہ نے فاطمہ کا خیال دلایا تھا۔ وہ سر ہلاتی فاطمہ جہاں زیب کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ پورا 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ صفا خاموش ہو گئی تھی۔ وہ پورا دن چپ چاپ اپنے کمرے میں گزار دیتی۔ رحمت بھی اسے کمرے میں ہی کھانا دے جاتی۔ فاطمہ جہاں زیب نے بھی صبر کا دامن تھام لیا تھا۔ جہاں زیب ولا میں اچانک سے خاموشی چھا گئی تھی۔ سب خاموشی سے زندگی کی گاڑی گھسیٹ رہے تھے۔ فاطمہ نے بہت دفعہ کوشش کی کہ صفا کمرے سے باہر نکلے، بات کرے، مگر وہ جب بھی اس کے پاس جاتی، صفا ایک ہی بات کہتی، ماما میں قاتل ہوں، عمر کی قاتل۔ میں جانتی تھی میری ناراضگی عمر کو مار دے گی، میں نے مار دیا اسے۔ عروہ اور ازا کی موت ایک حادثہ تھی ماما، خدا کی یہ مرضی تھی، مجھے صبر آ گیا، مگر عمر کی موت حادثہ نہیں تھی۔ میں نے اپنے رویے، اپنے لہجے، اپنی ناراضگی سے مار دیا اسے، میں کیسے صبر کروں؟ وہ رونے لگتی۔ ہیرا اور زاویار کی شادی صفا کی عدت تک پوسٹ پون کرتی گئی تھی۔ ہیرا روز ہی صفا سے ملنے آ جاتی تھی۔ آمنہ ابراہیم بھی آتی جاتی رہتی تھیں۔ فاطمہ نے ہسپتال جانا شروع کر دیا تھا۔ حسین جہاں زیب کاروبار کو پھر سے دیکھنے لگے تھے۔ دکھوں کا بوجھ اٹھائے سب زندگی میں آگے بڑھ گئے تھے۔ صرف ایک وہ تھی جو گزرے لمحوں کی قیدی تھی۔ کبھی لگتا تھا عروہ کے رونے کی آواز آئی ہے، وہ گھر میں اسے ڈھونڈنا شروع کر دیتی۔ کبھی لگتا عمر ہسپتال سے واپس آنے والا ہے، وہ اس کے کپڑے نکال کے بیڈ پہ رکھ دیتی۔ کبھی ازا کے کھلونے پھیلا دیتی، کبھی عمر کی تصویروں سے باتیں کرتی، عمر سے معافی مانگتی۔ رحمت بھی اس کے ساتھ ساتھ رہنے لگی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا پاگل پن بڑھتا جا رہا تھا۔ حیدر شاہ کی آنکھ کھلی تو فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کے صفا کے ماتھے کو چھوا۔ بخار کی شدت میں کمی آئی تھی۔ دوائیوں کے زیر اثر وہ سو رہی تھی۔ حیدر کو اس سے محبت ہو گئی تھی۔ صفا کے ماضی کو جاننے کے باوجود حیدر کی محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ اس کا دل صفا کے لیے اور ہمکنے لگا تھا۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں صفا، میں تمہیں ہر خوشی دینا چاہتا ہوں۔ گزرتے وقت پر تو میرا بس نہیں ہے، مگر آنے والے وقت کو تمہارے لیے حسین بنانا چاہتا ہوں۔ میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گا۔ صفا کا ہاتھ تھامے وہ خود سے عہد کر رہا تھا۔ فون کی رنگ پر اس نے صفا کا ہاتھ چھوڑا۔ احمد شاہ کی کال آ رہی تھی۔ وہ روم سے باہر آ گیا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ آج میرا بھائی فجر میں جاگ رہا ہے، خیریت ہے؟ احمد شاہ کی حیرت میں ڈوبی آواز آئی۔ وہ ہنسا تھا۔ جی بھائی، بس وہ صفا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، ہسپتال آیا ہوا ہوں۔ بات کرتے کرتے وہ کوریڈور میں پڑے لکڑی کے بینچ پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا صفا کو؟ احمد پریشان ہو گیا۔ کچھ نہیں، بس موسمی بخار ہے، یہاں ٹھنڈ زیادہ ہے نا تو اس لیے۔ پریشان نہ ہو آپ۔ احمد کو تسلی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھو، اگر کوئی مسئلہ ہو تو واپس آ جاؤ، میں سنبھال لوں گا۔ احمد شاہ کو صفا کی فکر ہوئی تھی۔ جی بھائی، آپ فکر نہ کریں، میں ہوں نا۔ آپ نے کیسے کال کی اس وقت؟ کچھ خاص نہیں، اپیا نماز کے لیے اٹھی تھیں تو تمہارا پوچھ رہی تھیں، میں نے سوچا تمہیں بھی نماز کے لیے اٹھا دوں۔ احمد کو پتا تھا حیدر فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا تھا۔ پڑھتا ہوں بھائی، اوکے پھر بات ہوتی ہے۔ اسے صفا کا خیال آیا۔ وہ کمرے میں آیا تو صفا ابھی بھی نیند میں تھی۔ وہ وضو کر کے آیا، کمرے میں ہی ایک طرف جائے نماز بچھا لی۔ آج بہت دنوں بعد وہ فجر کی نماز پڑھنے کھڑا ہوا تھا۔ نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آج وہ صرف صفا اور صفا کی خوشی مانگنا چاہتا تھا۔ میرے اللہ، میرے مالک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے،
تو اپنے بندوں کو ان کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ میرے رب، تو نے جس کی محبت میرے دل میں ڈالی ہے اس کی آزمائشوں کو ختم کر دے۔ میں تجھ سے اس کی خوشی کا سوال کرتا ہوں۔ آنکھیں بند کیے وہ گڑ گڑایا تھا، میرے اللہ اس کے دل میں سکون بھر دے، اسے غموں سے آزاد کر دے۔ مجھے مانگنا نہیں آتا مگر تجھے نوازنا آتا ہے۔ صفا کی محبت کو میں تجھ سے مانگتا ہوں، اس کے دل کو میری طرف موڑ دے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں تو اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا۔ وہ عاجزی سے اپنے رب کے حضور حاضر تھا۔ صفا کی آنکھ کھلی، وہ انجان نظروں سے چھت کو دیکھنے لگی۔ آہستہ آہستہ اسے یاد آیا وہ ہوٹل کے روم میں تھی جب اس کی طبیعت خراب ہوئی۔ اس سے آگے کا اسے یاد نہیں تھا۔ وہ ذہن پہ زور دینے لگی۔ اس کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی جہاں کینولا لگا ہوا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی تو حیدر شاہ نظر آیا۔ وہ جائے نماز پہ آنکھیں بند کیے دعا میں مشغول تھا۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے حیدر شاہ کو دیکھتی رہی، پھر اٹھ کے بیٹھ گئی۔ بالوں کو سمیٹتے ہوئے پاس پڑی شال کو اٹھا کے کندھوں پہ پھیلایا۔ پتہ نہیں وہ کس حال میں اسے ہسپتال لایا تھا۔ وہ شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ حیدر جائے نماز اٹھا کر اس کی طرف آیا۔ کیسی طبیعت ہے اب صفا؟ اس نے بہت اپنائیت سے صفا سے پوچھا تھا۔ جی ٹھیک ہوں، صفا نے مختصر جواب دیا۔ گڈ، وہ مسکرایا۔ صفا اس کے گہرے ڈمپل کو دیکھنے لگی۔ میں سسٹر کو بلواتا ہوں، ایک دفعہ چیک اپ کے بعد ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ حیدر، صفا نے آواز دی۔ حیدر کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ صفا نے پہلی بار اسے حیدر کہا تھا۔ وہ پلٹا۔ میں وہ اٹکی تھی۔ میں معذرت چاہتی ہوں، میری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی۔ وہ شرمندہ تھی۔ کوئی بات نہیں، کبھی موقع ملے تو ازالہ کر دیجیے گا۔ کچھ سوچ کے وہ مسکرایا تھا۔ صفا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ باہر نکل گیا۔ ڈسچارج کروا کر حیدر اسے واپس ہوٹل لے آیا تھا۔ صفا، اگر آپ چاہیں تو ہم واپس کراچی چلتے ہیں۔ لاہور کا کام تو ختم ہو گیا ہے، اسلام آباد کا کام بھائی سنبھال لیں گے۔ وہ صفا کے ساتھ اس کے روم میں ہی آ گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں حیدر، آپ پریشان نہ ہوں۔ آج دوپہر تک نکلتے ہیں اسلام آباد کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ اس نے حیدر سے پوچھا تھا۔ اوکے، ہوٹل سے گاڑی لینی ہوگی، ڈرائیو میں خود کروں گا، کچھ ہی گھنٹوں کا راستہ ہے۔ وہ راضی ہو گیا۔ آپ کو راستوں کا کیا پتا، ڈرائیور بھی ارینج کر لیں۔ وہ حیدر کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں آیا ہوا ہوں دوستوں کے ساتھ پہلے، یو ڈونٹ وری، اور گوگل بابا ہے نا۔ وہ کانفیڈنٹلی مسکرایا تھا۔ صفا گوگل بابا پہ ہنس پڑی۔ اوکے ڈن۔ اس کی طبیعت اب کافی بہتر تھی، وہ راضی ہو گئی تھی۔ دونوں ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں موجود تھے۔ لنچ کرتے ہی انہیں روانہ ہونا تھا۔ حیدر نے مینیو کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ یہاں آپ کی پسندیدہ ڈش نہیں ہوتی۔ صفا نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے مینیو کارڈ پکڑا۔ میرا مطلب ہے ایز یو وش نام کی کوئی ڈش نہیں ہے۔ صفا اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے بہت زور سے ہنسی تھی۔ ہنستے ہوئے اچھی لگتی ہو صفا، اس نے بے تکلفی سے کہا تھا۔ صفا خاموش ہو گئی۔ صفا کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے اس نے بات بدلی۔ آج بل اور آرڈر آپ کریں گی۔ وہ چیئر سے ٹیک لگا کے آرام سے بیٹھ گیا۔ نو پرابلم۔ صفا نے ویٹر کو اپنی مرضی کا آرڈر لکھوایا تھا۔ صفا جہاں زیب، یہ سفر تمہاری زندگی کے لیے ایک نئی شروعات ہوگا۔ حیدر شاہ کا وعدہ ہے یہ خود سے، تمہیں ہر غم سے نکال کر خوشیوں کی طرف لوٹاؤں گا۔ اس نے صفا کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ ہوٹل کے باہر حیدر کی فیوریٹ بلیک آڈی کھڑی تھی۔ صفا کے لیے دروازہ کھول کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سامان ہوٹل میں ہی چھوڑ دیا تھا، صرف کچھ کپڑے رکھ لیے تھے، انہیں واپس لاہور آنا تھا۔ اسلام آباد میں بھی بس ایک ہی دن کا کام تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا بزنس ٹرپ تھا جو صفا کی زندگی بدلنے والا تھا۔ آزمائشیں جب حد سے گزر جائیں تو آسانیاں لے آتی ہیں۔ وقت انسان کو بہت کچھ سکھا کر آگے نکل جاتا ہے، کبھی بہت کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے۔ صفا سے اس کا سب کچھ لے لیا گیا تھا، وہ آزمائش سے گزر چکی تھی، اس نے رب کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑا تھا، اس لیے اب اس کی لینے کی باری تھی۔ تھوڑی جگہ دے دے مجھے، تیرے پاس کہیں رہ جاؤں میں، خاموشیاں تیری سنوں، دور کہیں نہ جاؤں میں۔ وہ کنکھیوں سے صفا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ صفا سیٹ سے ٹیک لگائے اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ M2 موٹر وے بہت ہی خوبصورت پہاڑیوں سے گھری ہوئی تھی، ہر طرف ہریالی تھی۔ صفا شیشے سے باہر کے نظاروں میں گم تھی۔ وہ پہلی دفعہ اسلام آباد جا رہی تھی، یہ خوبصورت نظارے اس کے اندر سکون بھر رہے تھے۔ بہت عرصے بعد وہ خود کو بے حد پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے حیدر شاہ کو وہ بالکل بھول چکی تھی۔ اوہو حیدر نے اسے متوجہ کیا۔ وہ چونکی، سوالیہ نظروں سے حیدر کو دیکھنے لگی۔ آپ کی طبیعت اب بہتر ہے؟ حیدر شاہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بات کہاں سے شروع کرے۔ صفا نے گردن ہلانے پہ اکتفا کیا۔ کیا سوچ رہی تھی؟ حیدر نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ مسکرائی، اس کی مسکراہٹ میں چھپے دکھ کو حیدر دل سے محسوس کر سکتا تھا۔ پتہ ہے حیدر، وہ بنا ہچکچائے بات کر رہی تھی۔ حیدر کو یقین نہیں آیا صفا اس سے مخاطب ہے۔ اس نے صفا کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ کچھ سوچ رہی تھی شاید۔ حیدر سمجھ نہیں سکا۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے جس کے پاس دولت ہے وہ امیر ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ پتہ ہے حیدر، امیر کون ہوتا ہے؟ ایک گہری مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ امیر وہ ہوتا ہے جس کے اپنے اس کے ساتھ ہوں۔ وہ شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی۔ دولت وہ نہیں ہوتی جو ہم کماتے ہیں، دولت وہ ہوتی ہے جس سے خدا ہمیں نوازتا ہے، جو ہم چاہ کر بھی خرید نہیں سکتے، جیسے ہمارے اپنے۔ وہ تھکن زدہ لہجے میں کہہ رہی تھی، میں اپنی دولت سے محروم ہو گئی ہوں۔ شاید کوئی آنسو اس کی پلکوں پہ ٹھہر گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے آنکھوں کو مسلتے ہوئے اپنی لٹوں کو چہرے سے ہٹایا تھا۔ صفا، آپ کا دکھ بہت بڑا ہے، آئی کین انڈرسٹینڈ، مگر ہمیں جینا پڑتا ہے اپنوں کے لیے۔ حیدر کی نظریں بل کھاتی روڈ پر جمی ہوئی تھیں۔ آپ کی زندگی میں اور بھی اپنے ہیں جو آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ رسانیت سے اسے سمجھا رہا تھا۔ صفا نے بات خود شروع کی تھی۔ حیدر شاہ کو لگا کہ یہی صحیح وقت ہے اس کے دکھوں کو کم کرنے کا۔ ہم انسان یہ دیکھتے ہیں ہمیشہ کہ ہم نے کیا کھویا، اگر نہیں دیکھتے تو یہ کہ ہمارے پاس کیا رہ گیا۔ سوچئے اگر وہ بھی نہ رہتا جو آپ کے پاس آج ہے تو۔ وہ خاموش ہوا۔ صفا نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ خیالوں میں ابراہیم صاحب اور آمنہ ابراہیم کا وجود لہرایا۔ اس کے بھائی حسین اور فاطمہ جہاں زیب کی محبت، اس کا وجود کانپ اٹھا۔ حیدر نے ایک نظر صفا کے چہرے پر ڈالی۔ وہ خوفزدہ سی حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ کو اب بھی لگتا ہے صفا کہ آپ نے سب اپنے کھو دیے ہیں؟ صفا نے منہ پھیر لیا۔ اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو ہی آزماتا ہے صفا، آزمائشیں بھی ہر ایک کا مقدر نہیں ہوتی۔ جو صبر کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ صبر کوئی عام شے نہیں ہے صفا، صبر ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ صبر کرنے کے لیے اللہ پر کامل یقین ہونا ضروری ہے، اسی لیے تو اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صفا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ حیدر سے رخ موڑ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ حیدر کو اس کی کیفیت کا اندازہ تھا، مگر آج وہ صفا کو رلانا چاہتا تھا تاکہ وہ پھر کبھی نہ رو سکے۔ مجھے لگتا ہے عمر کو میں نے، صفا کہتے کہتے اٹکی تھی۔ حیدر جانتا تھا وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ کیا آپ کو کبھی لگا تھا کہ آپ کی شادی عمر سے یوں ہو جائے گی، بنا کسی رکاوٹ کے؟ نہیں۔ صفا نے ناسمجھی سے حیدر کو دیکھا، وہ کہنا کیا چاہتا تھا۔ آپ کا ملنا کس نے لکھا تھا؟ اس نے سوال کیا۔ اللہ نے عمر کو آپ کے نصیب میں لکھا تھا، ہے نا؟ جواب بھی اس نے خود ہی دیا۔ صفا خاموشی سے اسے سن رہی تھی۔ پھر اگر اللہ نے ہی اپنی امانت واپس لے لی تو گلہ کیسا؟ کیا آپ نہیں مانتی کہ عمر کا جانا اللہ کی مرضی تھی؟
کیا کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے؟ حیدر نے اس کی طرف دیکھا۔ صفا نے آنسو پونچھ لیے۔ وہ خاموش تھی۔ حیدر کی باتوں نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا واقعی عمر کا جانا اللہ کی مرضی تھی؟ کیا وہ عمر کی قاتل نہیں تھی؟ کیا اس کی ناراضگی عمر کی موت کا سبب نہیں بنی تھی؟ وہ الجھ گئی۔ حیدر نے فی الحال اس ٹاپک کو یہیں ختم کر دیا تھا۔ صفا پانی چاہیے؟ اس نے صفا کو الجھا دیکھ کے بات بدلی تھی۔ وہ جان گیا تھا جس دن صفا کے دل سے یہ بات نکل گئی کہ وہ عمر کی قاتل ہے، اس دن وہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئے گی۔ لاہور سے اسلام آباد کا سفر 3.5 گھنٹے میں طے ہو گیا تھا۔ حیدر نے باقی کا راستہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ صفا کو سوچنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ حیدر نے دل ہی دل میں صفا کی آسانی کے لیے دعا مانگی تھی۔ جس سے محبت ہو جائے نا، اس کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے۔ حیدر شاہ کو صفا جہاں زیب سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اسے دکھوں سے آزاد کروا دینا چاہتا تھا۔ آج اس نے صفا کو پھر سے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے یقین تھا اس دفعہ صفا اس خود احتسابی کے عمل میں سرخرو ہو جائے گی۔ گاڑی ہوٹل کے آگے روک کر حیدر کوٹ پہنتے ہوئے اترا۔ صفا بھی شال اور ہینڈ بیگ سنبھالتی اتری۔ اسلام آباد میں لاہور سے بھی زیادہ ٹھنڈ تھی۔ ویلے تیزی سے حیدر کی طرف بڑھا تھا۔ حیدر نے چابیاں اس کے حوالے کیں۔ پلٹ کر صفا کو دیکھا جو اس کے پیچھے قدم بڑھا رہی تھی۔ وہ دونوں ہوٹل کے ریسیپشن پہ کھڑے تھے جب پیچھے سے کسی نے حیدر کو آواز دی۔ حیدر پلٹا تو اس کے چہرے پر خوشی اور حیرانی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ آہت تو یہاں؟ وہ آگے بڑھ کر آنے والے شخص کے گلے لگا تھا۔ صفا اس سچویشن میں خود کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سائڈ پہ کھڑی تھی۔ ایک دوسرے سے حال احوال پوچھتے عہد کی نظر صفا پہ پڑی۔ حیدر شادی کر لی تنہیں، بتایا بھی نہیں۔ عہد نے مصنوعی خفگی کا مظاہرہ کیا۔ صفا گڑبڑا گئی۔ یہ صفا جہاں زیب ہے، ہماری بزنس پارٹنر، بزنس کے سلسلے میں آئے ہیں۔ حیدر نے عہد کو گھورتے ہوئے کہا۔ او سوری۔ عہد شرمندہ ہوا تھا۔ ہوٹل میں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے بھائی کا اپنا گھر ہے، چلو ہمارے ساتھ، جب تک یہاں ہو ہمارے مہمان بن کے رہو۔ عہد نے بہت خلوص سے پیشکش کی تھی۔ نہیں یار، پھر کبھی۔ حیدر نے صفا پہ نظر ڈالتے ہوئے انکار کیا۔ وہ ان دونوں سے لا تعلق کھڑی تھی۔ سر سوری، ایک ہی روم اویلیبل ہے، آپ کی پری بکنگ نہیں ہے، اس لیے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی، ریسیپشنسٹ نے پیشہ ورانہ انداز میں اطلاع دی تھی۔ صفا نے حیدر کو دیکھا۔ سوری صفا، مجھے لگا کہ رومز مل جائیں گے، اب کیا کریں، 7 بجنے والے ہیں۔ اسلام آباد میں رات کراچی کی نسبت جلدی ہو جاتی ہے۔ حیدر پریشان ہوا تھا۔ میری قسمت میں تمہاری مہمان نوازی لکھی ہے۔ عہد نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ بھائی کا گھر حاضر ہے، پھر کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ حیدر کو صفا کی فکر ہو رہی تھی۔ عہد اس کی پریشانی سمجھ گیا تھا۔ مس صفا، میں اور حیدر بہت اچھے دوست ہیں، ہم لندن میں ساتھ پڑھتے تھے۔ اگر آپ حیدر پر ٹرسٹ کرتی ہیں تو مجھ پہ بھی کر سکتی ہیں۔ بائی دا وے، میرے گھر میں میری والدہ، وائف اور 2 بچے ہیں، سو آپ آسانی سے اسٹے کر سکتی ہیں۔ عہد نے بہت مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ حیدر کو اس کے لہجے پہ ہنسی آ رہی تھی۔ عہد کو اتنی تمیز کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ ہنسی دبائے صفا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ صفا نے سر ہلا کر اوکے کا اشارہ دیا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اسلام آباد میں پری بکنگ نہیں کروائی تھی، جو اب بھگتنا پڑ رہا تھا۔ صفا کو حیدر پر اتنا ٹرسٹ تو تھا کہ وہ اسے کسی مشکل میں نہیں ڈالے گا، اس لیے وہ مطمئن تھی۔ عہد کی گاڑی کے پیچھے گاڑی دوڑاتے وہ اسلام آباد کے پوش علاقے DHA میں پہنچ گئے۔ عہد نے گاڑی ایک ڈبل اسٹوری بینگلو کے آگے روک دی۔ حیدر نے بھی گاڑی اس کے پیچھے روکی۔ عہد نے گاڑی سے اتر کر گھر کا دروازہ کھولا۔ حیدر نے صفا کو بھی اترنے کا اشارہ کیا۔ یہ ایک چھوٹا مگر خوبصورت گھر تھا۔ صفا حیدر اور عہد کے پیچھے گھر میں داخل ہوئی۔ بابا آ گئے، بابا آ گئے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی بچوں کی آوازوں سے گھر گونج اٹھا۔ صفا کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ یہ کون ہے بابا؟
بچوں نے حیدر اور صفا کو دیکھتے ہی سوال شروع کر دیے۔ چاچو ہیں آپ کے، سلام کریں اور پانی لے کے آئیں۔ وہ بچوں کو ہدایت دینے لگا۔ لاؤنج میں صوفہ سٹنگ تھی، وہ دونوں صوفے پہ بیٹھ گئے۔ مائرہ، آہد نے اپنی وائف کو آواز دی۔ مائرہ کم ہیئر۔ مائرہ شاید کچن سے نکل کے آئی تھی۔ السلام علیکم۔ مائرہ نے حیرت سے مہمانوں کو دیکھا۔ حیدر بھائی ہیں نا آپ؟ مائرہ نے پہچاننے کی کوشش کی۔ حیدر نے سلام کا جواب دیتے ہوئے آہد کو دیکھا۔ یہ مائرہ تمہاری خالہ کی بیٹی ہے نا؟ وہ حیران تھا، آہد کو تو مائرہ کے نام سے بھی چڑ تھی اور وہ اسے اپنی وائف کہہ رہا تھا۔ ہاں، آہد کھسیانی ہنسی ہنسا تھا۔ مائرہ یہ صفا ہیں، حیدر کی بزنس پارٹنر۔ ابھی لاہور سے آئے ہیں یہ لوگ، کچھ دن یہیں رہیں گے ہمارے ساتھ۔ آہد نے صفا کا مختصر تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ صفا آپ تھک گئی ہوں گی، فریش ہو جائیں پھر ڈنر کرتے ہیں۔ مائرہ کے لہجے میں بھی آہد کی طرح خلوص تھا۔ صفا حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حیدر نے نظروں سے اسے جانے کا اشارہ دیا۔ مائرہ صفا کو اپنے کمرے میں ہی لے گئی تھی۔ وہ فریش ہو کر نکلی۔ مائرہ اس کی منتظر تھی۔ آپ روم میں ہی آرام کر لیں، میں ڈنر کی تیاری کر کے آتی ہوں۔ مائرہ جانے کے لیے پلٹی۔ مائرہ، صفا نے مائرہ کو آواز دی۔ کیا میں بھی آپ کے ساتھ کچن میں چل سکتی ہوں؟ وہ جھجکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، مجھے لگا آپ تھکی ہوئی ہوں گی اس لیے آرام کا کہا تھا۔ مائرہ نے خوش دلی سے جواب دیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے کچن میں چلی آئی۔ آہد بھائی نے بتایا تھا کہ ان کی والدہ بھی یہیں رہتی ہیں؟ صفا نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ مائرہ کی خوش اخلاقی دیکھ کر صفا بھی ریلیکس ہو گئی تھی۔ راستے بھر وہ یہی سوچتی آئی تھی کہ کیسے لوگ ہوں گے وہ کیسے رہے گی، مگر یہاں آنے کے بعد اس کی یہ پریشانی ختم ہو گئی تھی۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میڈیسن لے کے سو گئی ہیں وہ۔ مائرہ نے فریج سے چکن نکالا۔ یہاں سردی بھی تو بہت ہے نا؟ صفا کپ کپا رہی تھی۔ کراچی میں تو سردی بس نام کے لیے آتی ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا اسلام آباد میں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ مائرہ ہنسی تھی۔ بچے تیزی سے دوڑتے کچن میں آئے۔ صفا نے آگے بڑھ کر ننھی پری کو گود میں اٹھایا۔ وہ 4 سال کی بچی تھی۔ صفا اسے بے اختیار پیار کرنے لگی۔ آپ کو بچے پسند ہیں؟ مائرہ نے اسے پیار کرتے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، پسند ہیں، میری بھی 2 بیٹیاں تھیں، وہ بے ساختہ کہہ بیٹھی۔ تھیں؟ مائرہ نے ناسمجھی سے صفا کو دیکھا۔ ایک ایکسیڈنٹ میں ہسبینڈ اور بچوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ صفا نے بچی کو گود سے اتار دیا تھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ وہ بچی سے مخاطب تھی۔ مائرہ نے اسے دکھ سے دیکھا تھا۔ صفا کے خوبصورت چہرے پر اداسی چھا گئی تھی۔ آئی ایم ماریا، بچی نے اپنا نام بتاتے ہوئے باہر کی طرف بھاگ گئی۔ وہ دونوں بہن بھائی چھپن چھپائی کھیل رہے تھے۔ آہد اور حیدر لاؤنج میں بیٹھے پرانی یادیں تازہ کر رہے تھے۔ تو نے مائرہ سے شادی کیسے کر لی؟ تجھے تو خالہ کی فیملی سے چڑ تھی نا؟ حیدر کے دل کی بات زبان پہ آ ہی گئی۔ بس یار، ایک ٹریجڈی ہو گئی تھی، ڈنر کر لے پھر روم میں بیٹھ کے تفصیل سے بات ہوگی۔ ابھی اماں کو دیکھ کے آتا ہوں، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ اٹھ گیا۔ حیدر بچوں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا۔ آئی ایم سوری صفا۔ مائرہ کو شرمندگی ہوئی تھی، اس نے شاید صفا کو دکھی کر دیا۔ کوئی بات نہیں، صفا نے خود کو سنبھال لیا۔ آپ کی اور آہد کی لو میرج ہے؟ صفا اس کا ہاتھ بٹاتے ہوئے باتیں کرنے لگی۔ مائرہ ہنس پڑی۔ آہد کو تو میرا نام بھی پسند نہیں تھا، بس حالات نے ہمیں ایک کر دیا۔ پتہ ہے صفا، زندگی میں سبھی کسی نہ کسی مقام پر اپنے حصے کا دکھ اٹھاتے ہیں۔ سب کو اپنی تکلیف سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ سب کو لگتا ہے کہ اللہ نے صرف انہی کو ہی آزمائشوں میں ڈالا ہے، جبکہ ایسے نہیں ہوتا۔ صفا نے مائرہ کی طرف دیکھا، وہ تیزی سے کوکر چڑھا رہی تھی۔ ابھی آہد نے کھانے کا شور ڈالنا ہے، چلیں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ مائرہ کچن میں ہی رکھی راؤنڈ ٹیبل اور چیئرز کی طرف بڑھی۔ صفا کو مائرہ میں ہیرا کی جھلک محسوس ہوئی۔ وہ بھی ہیرا کی طرح اپنائیت سے باتیں کر رہی تھی۔ صفا اس کے ساتھ چیئر پر جا کے بیٹھ گئی۔